صاحب آپ نے اعلان کیا تھا کہ 2025 جب ختم ہونے والا ہوگا تقریباً، یا 2025 میں آپ شادی کر لیں گے. یہ کوئی 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، تو کیا کوئی خوشخبری ہم سن رہے ہیں یا پھر گل 2026 سے چلی گئی ہے؟ کوئی ملے بھی تو صحیح نا جی. اب ایسے کیسے کر لیں شادی؟ اچھا، آپ کو نہیں کوئی مل رہا؟ اپنا ہم مزاج نہیں مل رہا نا جی. ہم مزاج ملنا ضروری ہوتا ہے. ہم مزاج کی آپ نے بات کی، تھوڑی سی خصوصیات اگر آپ بتا دیں گے کیا پتہ آسانی ہو جائے. کوئی خاتون یہ ٹی وی شو دیکھ رہی ہوں اور وہ نہیں، ایسی خصوصیات پھر وہ خود ہی پیدا کر لیتی ہیں جی. ایسے دیکھ کے تو یہ کام فیک ہو جائے گا. چلیں آپ بتائیں تو صحیح، کیسی خاتون ہونی چاہیے؟ ایک تو عزت دار ہو، سب سے پہلی بات عزت دار ہو، با پردہ ہو، اور با پردہ کے بعد تیسری جو آخری یہ ہے کہ کم از کم سکون ہو، بات کرنے کا انداز دھیما لہجہ ہو. تو یہ چیزیں میں اپنے دوستوں میں بھی کرتا ہوں کہ مجھے ایسے جو دھیمے لہجے کے لوگ دوست ہوں وہ بھی پسند ہوتے ہیں. تو ایسا یہ ان کے لیے بھی دھیما لہجہ ہو، با پردہ ہو، کسی نے نہ دیکھا ہو، اور تیسرا جو ہے وہ با کردار ہو. بالکل زبردست. اوکے چلیں، آل دی ویری بیسٹ. آج ہماری پہلی ملاقات ہے تو انشاءاللہ آج رات تہجد کے نوافل میں ان کے لیے بیگم اللہ سے مانگتا ہوں. اور میں نے تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کینیڈا میں کر لیں. کینیڈا میں ہے ایسا کوئی کینڈیڈیٹ؟ کینیڈا میں نے ایسے خاندان بھی دیکھے ہیں جو ہمارے خانقاہی خاندان ہے، اور خواتین کی تہجد کی نوافل بھی قضا نہیں ہوتی. سبحان اللہ. لگتا ہے کوئی اپنے وہاں پہ جاننے والوں میں آپ نے ڈھونڈ لیا رشتہ. بہت بڑے. میں انشاءاللہ جو ان کا وعدہ ہے 2025 والا. خوبصورت کی تو بات کر رہے ہیں نا کہ خوبصورت ہو، کیا پتہ ان کو خوبصورت بھی چاہیے ہو. کینیڈا میں رہنے والے جس کی ماں کینیڈین ہوگی اور جس کا باپ پاکستانی ہوگا، انشاءاللہ وہ خاندان خوبصورت بھی ہوگا. اور جب وہ تہجد گزار ہوں گی تو حضرت کے معیار کے مطابق، کیونکہ بہت بڑا یہ خاندان ہے، روحانی خاندان ہے. تو انہوں نے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو مفتی صاحب یہ کیا میرج بیورو بھی ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے آپ میرے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے تھے. ہاں، تو میں آپ کے لیے بھی ڈھونڈ رہا ہوں. اور آپ کا جو دولہا میں نے تلاش کیا ہے وہ سویڈن میں کیا ہے. مفتی صاحب نہ کرو جی انکل، میں پاکستان چھڑ کے کتنے نہیں جانا. نہیں، سویڈن والا آپ کے پاس آئے گا نا. اچھا، گھر داماد بنے گا. گھر داماد بنے گا. یہی تو ہمارے سرائکی خطے کا مزہ ہے. ابھی آپ شو سے پہلے کوئی گجرات کا بتا رہے تھے. وہ میرے لسٹ بنائیں گے نا، پھر میرے لسٹ کے مطابق دیکھیں گے کہ سب سے بہتر کون ہے. صاحبزادہ صاحب کے لیے سب سے بہتر کون ہے. یہ مفتی عبدالقوی صاحب کا مزاج ہے کہ میرے ہاں ذرا نکاح کا توسع ہے. مفتی صاحب ویسے بہت اچھی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، نکاح آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اوپنلی بتاتے ہیں کہ جی میں نکاح میں لینا چاہتا ہوں. اگر کسی خاتون کو آپ پسند کرتے ہیں، راکھی جی سے ہمارے ہی پروگرام میں آپ آئے، آپ نے انہیں پروپوز کیا، بات چل پڑی، آپ نے مجھے کہا میں آپ کو یہ ٹکٹ بھیجوں گا، آپ نے دبئی آنا ہے شادی پہ. ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے، نہ شادی ہوئی، نہ راکھی جی پاکستان آئیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں جن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں نا، اس میں جھوٹ بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے ہی پروگرام میں وہاں سے فون آیا ایک چینل کا، یہی اسی جگہ بیٹھ کے ہم نے بڑی لمبی ان سے گفتگو کی، معاملات بھی طے ہو گئے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں. جی. تو میں نے کہا کہ میری شادی ایک ہی ہے اور جیسے اللہ نے مجھے بچے دیے تو میں تو نکاح کروں گا. تو ابھی نکاح اور شادی کے مسائل بیچ میں تھے کہ میری قبلہ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے استخارہ کیا ہے، استخارہ اچھا نہیں آیا. اچھا. تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم سرائکی لوگ اپنی والدہ کا، اپنا بزرگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. ویسے مائنڈ نہ کیجیے گا اگر ابھی آپ کا استخارہ ٹھیک نہیں آتا اور یہ حال ہے، اگر ٹھیک آنے لگ جائے پھر کیا ہوگا؟ میری طرف جو بھی کسی محترمہ کا نکاح کا پیشکش آئے گی جی تو انشاءاللہ آج بھی میں قبول کروں گا. میں انکار تو نہیں کروں گا. صاحبزادہ صاحب، مفتی صاحب تو استخارہ بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کینیڈا میں صحیح رشتہ آپ کا ہو جائے گا. کیا خیال ہے اس رشتے کے بارے میں؟ اب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو میں ان کو غلط تو نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن بس توڑے بھلو انکار ہی ہے. پھر میری طرفوں انکار ہی سمجھو فی الحال. مفتی صاحب ہے تو انکار ہو گئے. کوئی عرض نہیں. پاکستان چلوکی نہیں. دیکھیں یہ میرا ملک ہے لیکن رشتہ نہیں. 28 سال آپ کی عمر ہے. 28 سال میں ماشاءاللہ سے اتنا اچھا لائف سٹائل. آج کل ہمارے ہاں 28 سال کا جو نوجوان ہے وہ ہاتھ میں سی وی پکڑے گھوم رہا ہوتا ہے. کیا یہ آپ بلیسنگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو جو کچھ بھی ملا، ابا کی طرف سے جو کچھ ملا، یا پھر آپ نے خود محنت کی اور یہ خود بنایا؟ مجھے لگتا ہے ابا کی طرف سے وراثت میں یہ ساری چیزیں. نہیں، اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ والدین کی طرف سے چیزیں تھیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ نہیں تھا. اچھا. ان کو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا ہمارے بزرگوں سے جی. یہ خود ایک ریاست کے مالک تھے جی، تو ان کے پاس سب کچھ تھا. لیکن یہ ہے کہ میں اپنی ذات کی بات کروں
تو میں نے اپنا سب کچھ خود ہی بنایا. وہ جو ابھی آپ نے کیفے ہے آپ کا ایک دبئی میں آپ جی نے جی جی وہ آپ نے خود بنایا؟ جی میں نے خود لیا جی. تو کیسے پیسے 28 سال کی عمر میں کیسے آئے بتائیں نا, یہ کیا گیدڑ سنگھی ہے تاکہ یہ سارے لوگ بھی کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں؟ نہیں میں کیفے سے پہلے میں 28 سال کا ہوں, پہلے یہ تو دیکھیں نا جی, کیفے تو ابھی لیا ہے. تو میں پہلے تقریباً 4-5 سالوں سے میرا اپنا گاڑیوں کا بھی بزنس ہے, تو میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں, گاڑیوں کا بھی, اور ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے دوستوں کے ساتھ انویسٹمنٹ وغیرہ ہیں جی. اچھا اوکے, سو یو آر انٹو بزنس ایکچولی. میں شروع سے ہی بس یہی کر رہا ہوں. یہ جو ہم خانقاہی لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس قدرتی طور پر گدر سنگھی ہوتی ہے. بتاتے حضرت کے اوپر جو ہے وہ پیسہ قربان ہے, مفتی صاحب پر خواتین قربان ہیں. تو یہ ہم خانقاہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, شادی کی دعوت تو آپ کو تقریباً ہر جگہ سے مل جاتی ہے, کیا لوگ مہنگے مہنگے تحائف بھی دیتے ہیں؟ پچھلے سال 26 جولائی کی تاریخ تھی, تو میرے بچے نے مجھے فون کیا رات کو 12:01 پہ جی کہ ابو مبارک ہو. جی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ الحمدللہ اتنے نکاح ہونے کے باوجود جی میرے بچے میری کتنی جناب قدروں میں. میرے ساتھ ایک پٹھان صاحب بیٹھے تھے, جی تو انہوں نے کہا خیر ہے مفتی صاحب. تو میں نے کہا کہ آج میرا جنم دن ہے, اور اس طرح انہوں نے اپنی وہ گھڑی اتاری اور مجھے پہنا دی. ریئلی؟ میں غلط بات کر رہا ہوں؟ میں نے غلط کبھی بات نہیں کی. واہ 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 واہ, اپنے راکھی ساونت کی بات کروں گا تو سچی کروں گا, ایشورائی کی بات کروں گا تو سچی کروں گا. آج کل بچے ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں. انہوں نے جناب فون لکھا, اس کا ماڈل لکھا, تو پتہ چلا کہ پاکستان میں اس کی قیمت 16 لاکھ سے زیادہ ہے. اوہ, یہ تو مجھے یہ لگتا ہے مفتی سب سے صاحب بیسک ماڈل تھا. ایک خوشی کے آنسو کی وجہ سے ہم مشائخ لوگ ہیں. وہ اب گھڑی کدھر ہم نے سنبھالی بھی ہے؟ سنبھالی ہوئی ہے, اسی دن پہنیں گے. اسی دن پہنیں گے جس دن راکھی ساونت سے نکاح ہوگا. بڑی بات نہیں, مطلب وہ نہیں آپ نے پہننی, اس کا مطلب پہنتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے, اور رکھیں گے ان کو پاکستان میں؟ نہیں, دبئی زندہ باد. حضرت کے وہاں کیفے میں رہیں گے, حضرت کے ریسٹورنٹ میں رہیں گے. حضرت ایک اعلان کرنے والے ہیں. کیا؟ کہ مفتی عبدالقوی صاحب کا انڈیا کی جس محترمہ سے نکاح ہوگا, جی, اس کا ایک ولیمہ ان کی طرف سے ہوگا. جی صاحب زیادہ صاحب حامی بھرتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل جناب, آپ کے انڈیا میں ہو یا نہ ہو, پاکستان میں بھی ہو تو میں حاضر ہوں جی. واہ. اچھا آپ سرائکی سپیکنگ ہے کیا؟ سرائکی بس ہوں بھی سی اور نہیں بھی. میں تھوڑی جی تورے نال سرائکی چ گل کرے سا. کرو گل. ٹھیک ہے, میں چیک کرنا چاہنی ہاں کہ تانوں سرائکی آندی ہے کہ کونی آندی. سرائکی ہے. سرائکی بڑی اچھی آندی ہے. ہاں تو پوچھو سوال. اچھا میں نے کھانے پینے چ کیشے پسند نے؟ من زیادہ دیسی فوڈ پسند ہے. جی کیشے, مٹن ہو گیا, دیسی مرغی بہت. اچھا تو ساتھ تورے کپڑے دے رسن دیکھ دیاں گا, تو شلوار قمیص پہندے ہو, تو تورے کچھ چند رنگ ہیں دے تو سا بہت زیادہ پہندے ہو, جنہاں چو کالا رنگ میں ڈٹھا ہے اکثر تو سا پہندے ہو. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں بس کوئی خاص وجہ نہیں. میں نے یہ میرے کافی دوست آخر دیں جب کالا رنگ بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا